لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سیدنا ابو سلیمان مقتب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ شریف کی طرف جاتے ہوئے میں حضرت سیدنا کرز رحمۃ اللہ علیہ کا شریک سفر تھا۔ یہ کرز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ کا نام ہے، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ سفر میں تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ قافلہ جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتا یعنی رکتا تو اپنے اضافی کپڑے یعنی جو ایکسٹرا کپڑے ہوتے اتار کر کجاوے یعنی اونٹ کی کاٹھی جس میں دو شخص برابر بیٹھتے ہیں اس میں ڈال دیتے اور نماز کے لیے علیحدہ یعنی الگ جگہ پر تشریف لے جاتے۔ جب اونٹوں کی روانگی یعنی اونٹ جانے لگتے اور اس کا شور سنتے، اونٹوں کی روانگی کا شور یعنی آواز سنتے تو واپس آ جاتے۔ ایک دن آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، قافلے والے آپ کی تلاش میں نکل پڑے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ سخت دھوپ میں وادیوں کے بیچ، سخت دھوپ بہت تیز دھوپ اور پورے وادیوں کے بیچ میں اکیلے ایک کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر کہنے لگا، ابو سلیمان تم سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا، ابو عبداللہ کیا کام ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم نے یہاں جو کچھ دیکھا، جو کچھ مطلب اب بزرگ نماز پڑھ رہے تھے دھوپ میں لیکن بادل ان پر چھاؤں کیے ہوئے تھا، سایہ کیے ہوئے تھا۔ اب ہر ایک کو ایسے چھایا یا سایہ دھوپ کرتی ہے کیا؟ نہیں کرتی۔ جو کچھ آپ نے یہاں پر دیکھا اسے پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھو۔ میں نے کہا آپ کی یہ بات پوشیدہ رہے گی یعنی چھپی ہوئی رہے گی۔ آپ نے کہا وعدہ کرو۔ میں نے قسم کھا کر کہا آپ کی زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتا۔ اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے سیدنا کرز رحمۃ اللہ علیہ کی نمازوں کی حالت، مرحبا، آپ کی کرامت، مرحبا۔ جب حب جاہ و شہرت سے دوری کا جذبہ، سر مرحبا۔ آپ کی مزید ایک کرامت سنیں اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن غزوان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ برسام یعنی سینے کی درد یا پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کی بیماری میں مبتلا تھے۔ حضرت سیدنا کرز وبارہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کرنے آئے یعنی انہیں دیکھنے کے لیے آئے۔ آپ نے ان یعنی مریض کے کان میں اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک ڈال دیا، اس کی برکت سے ان کی بیماری جاتی رہی یعنی وہ شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، جس کا تھوک اس قدر با کمال ہوگا اس کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا۔ اولیاء کرام کی شانیں با مقدر ہے ان کو جو مانے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ جب اپنے بچھونے پر جاتے تو اس طرح کروٹیں بدلتے جیسے ہنڈیاں میں گندم یعنی گیہوں کے دانے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، اور فرماتے جہنم کی یاد مجھے نیند سے روک رہی ہے، جہنم کو یاد کر کے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے، جہنم کی ہولناکیاں، ہائے دوزخ کی تباہ کاریاں، عذاب نار کے ڈر سے خائفین یعنی
خوف خدا رکھنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا 2 عظیم چیزوں جنت اور جہنم کو نہ بھولو۔ 2 عظیم چیزوں جنت اور جہنم کو نہ بھولو۔ پھر آپ روئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے، یا آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کی داڑھی مبارک کے دونوں پہلوؤں کو تر کر دیا، یعنی بھگا دیا۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم جانتے جو کچھ آخرت کے بارے میں ہے، یا جو کچھ آخرت کے بارے میں جانتا ہوں، تم مٹی پر چلتے اور اپنے سروں پر خاک یعنی مٹی ڈال لیتے۔ جلا دے نہ نارے جہنم کرم ہو، جلا دے نارے جہنم، جلا دے نہ نارے جہنم کرم ہو، پیے بادشاہ یا الہی۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابو الروا رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بچھونے پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر فرماتے، بچھونے پر اس طرح ہاتھ پھیر دے اور فرماتے تو بہت نرم اور عمدہ ہے، بچھونے پر ہاتھ پھیر کر فرماتے تو بہت نرم اور عمدہ ہے، مگر اللہ پاک کی قسم جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا، جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اے جنت کے طلبگاروں، ہمارے بزرگوں کی بھی کیا شان تھی، کسی کی نیند جہنم کے خوف سے اڑتی تھی اور کسی کی جنت کے شوق میں، اور افسوس ایک ہم ہے کہ نیند اگرچہ ہماری بھی کبھی کبھار اڑتی ہے، کبھی کبھار ہمیں بھی نیند نہیں آتی ہے، مگر اس کا سبب جنت کا شوق یا جہنم کا خوف نہیں، صرف اور صرف دنیا کا غم اور ٹینشن ہوتا ہے۔ بولیے ہے کوئی جو جنت کے شوق کے لیے اپنی نیند اڑائے؟ ہے کوئی جو جہنم کے خوف سے اپنی نیند اڑائے؟ نہیں اڑاتے، نہیں اڑاتے۔ ہمیں نیند تو جب نہیں آتی ہے جب ہمیں کوئی ٹینشن ہوتا ہے۔ آج اتنا ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، میت سامنے ہوتا ہے، قبرستان میں ہم ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے منہ سے ہنسی نہیں جاتی۔ بولیے قبرستان میں بھی ہم پہنچ گئے، ہمارے آنکھوں کے سامنے قبر میں مردے کو بھی اتار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارا دل غمگین نہیں ہوتا، وہاں پر بھی ہم ہنسی مذاق نہیں چھوڑتے۔ میت سامنے پڑا ہوتا ہے، پھر بھی ہمارے منہ سے ہنسی نہیں رکتی۔ بولیے ہم کتنا موت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کو ہم نے کتنا بھلا بیٹھے ہیں۔ کاش ان بزرگان دین کا جذبہ شوق ہم میں بھی آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، جہنم سے ڈرنے اور جنت کی شوق سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور اس وقت ایمان پر اٹھانا مولا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ صل علی